السلام علیکم دوستو، کلر کہار کی تاریخ 1519 میں اس وقت شروع ہوئی جب مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کلر کہار کو اس وقت دریافت کیا جب اس نے کابل سے دلی جاتے ہوئے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ جھیل کی خوبصورتی اور سکون نے اسے حیران کر دیا، خاص کر کلر کہار جھیل قدرتی چشمے سے نکلنے والے پانی کلر کہار جھیل بنا۔ کلر کہار میں قیام کیا اور وہی پڑاؤ ڈالا۔ جھیل کے قریب ظہیر الدین بابر نے جنوبی ایشیا کے پہلے مغل باغ کی بنیاد رکھی جسے باغ صفا کہا جاتا ہے، جہاں جنوبی مغرب کنارے پر پھلدار درخت دیکھنے جا سکتے ہیں۔ باغ کے وسط میں شہنشاہ ایک پتھر بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنی فوج سے خطاب کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس تاریخی مقام کو تخت بابری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہر کے خوبصورت مقامات کو دیکھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے کلر کہار کے 8 مقامات اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، سوئنگ جھیل۔ سوئنگ جھیل شہر کا سب سے مشہور پرکشش مقام ہے، جہاں یہ جھیل کلر کہار سے 10 کلومیٹر اور چکوال سے M2 موٹر وے کے ذریعے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جھیل کو کھنڈوا جھیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کرسٹل صاف نیلے پانی اور دلکش آبشار کی وجہ سے نیلا پانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جھیل تیراکی، پکنک، کیمپنگ، غوطہ خوری، پیدل سفر اور فوٹوگرافی کے لیے کھلا ہے۔ دلکش منظر کے ساتھ جھیل چٹانوں، پہاڑوں، چونٹیوں اور درختوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس جھیل کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کو آس پاس جھیل کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ کلر کہار سے جھیل تقریباً 25 منٹ کی مسافت پر ہے۔ اس علاقے کا دورہ کرنے کا بہترین وقت جولائی سے اگست بارش کے موسم کی وجہ سے، یا فروری سے مارچ تک خوشگوار معتدل موسم اور قابل برداشت درجہ حرارت کے لیے۔ چونکہ کیمپوں کے قریب جھیل پھسلن والی ہے، اس لیے چوٹوں سے بچنے کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ آس پاس کوئی دکانیں نہیں ہیں۔ اس پرکشش جسمانی خصوصیات کا دورہ کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ پرسکون اور کرسٹل صاف سوئنگ جھیل کو مت چھوڑیں۔ نمبر 2، قلعہ مولاد۔ قلعہ مولاد یہ مولاد گاؤں کی پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا تھا۔ راج مالدیو ایک جنگجو شہنشاہ نے 12ویں صدی میں قلعہ بنوایا تھا۔ مولاد قلعہ نمک کی حد کی پہاڑ کی روشن سرخ ریت کے پتھروں پر مشتمل ہے جو دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت تاریخی مقام بناتا ہے۔ قلعے میں 2 ہند مندر ہیں جو قدیم یونانی اور کشمیری فن تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج شامل کرتے ہیں۔ مختلف ادوار میں مختلف حکمران آئے اور قلعہ مولاد پر حکومت کی۔ اپنے وجود کے دوران قلعہ لاوارث ہو گیا اور کلر کہار میں دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ کسی تاریخی مقام کے دورہ کا منصوبہ بنانے کے لیے یقینی بنائیں کہ قلعہ مولاد کو مت چھوڑیں، یہ کلر کہار کو دیکھنے کے لیے جگہ بناتی ہے۔ نمبر 3، نیلا واہن جھیل۔ نیلا واہن جھیل ایک قدرتی آبشار اور کلر کہار میں ایک جھیل ہے۔ یہ جھیل پہاڑوں سے آنے والی آبشاروں سے بنتی ہے جو خوبصورت جھیل کو قدرتی حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ نیلا واہن جھیل چکوال سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور کرسٹل صاف نیلے پانی کی وجہ سے اس مقامی طور پر چشمہ آب شفا کہا جاتا ہے۔ جھیل چھوٹی چھوٹی آروں سے گھری ہوئی ہے جو پانی سے نصف اوپر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ کلر کہار کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے جہاں آپ تیراکی، ہائکنگ، کیمپنگ اور پکنک کر سکتے ہیں۔ نیلا نیلے کے لیے ہے اور واہن پانی تالاب کے لیے ہے، اس لیے اس کا نام نیلا واہن رکھا گیا ہے جس کا مطلب نیلا تالاب۔ ایک بار جب آپ اس جھیل پر جائیں گے تو آپ کو نیلے پانی اور اس کے آس پاس کے پہاڑوں، سبز جھاڑیوں اور غیر ملکی آبشاروں کو پسند آئے گا۔ کلر کہار کی اس خوبصورت جھیل کا دورہ کرنے کے لیے آپ کو نیلا واہن جھیل سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ 4، کوسک قلعہ۔ قلعہ کشک کلر کہار کا ایک اور تاریخی مقام ہے جو چکوال سے 48 کلومیٹر اور کلر کہار کی جنوب مشرق سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعہ ایک خوبصورت منظر کی نشاندہی کرتا ہے جہاں یہ 14 سیدن شاہ کی جنگر وادی میں بھی واقع ہے۔ قلعہ کشک کی تعمیر 11ویں صدی میں راجہ مال خان جنگجو کے افسانہ جنون جو سلطان کے بیٹا راجہ جوت نے کروائی تھی۔ اس قلعے کے پیچھے ایک تاریخ ہے جس میں یہ قلعہ 13 ایکڑ پر واقع ہے اور جوت پہاڑ نامی پہاڑ کی چوٹی پر گھرا ہوا ہے۔ قلعے کے سقف کو مغرب سے آنے والے حملوں کے لیے مسلسل خطرات سے بچانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ مقامی سرخ پتھر اور مٹی سے بنایا گیا ہے جس میں 70 مقامات ہیں تاکہ فوج کو رہائش فراہم کی جا سکے۔ چونکہ فوج کی اکثریت ہندو کی تھی اس لیے مندروں کو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔
ایران، افغانستان اور ترکی کے حکمرانوں نے قلعہ پر حملہ کیا اور حملہ آوروں سے لڑ کر یا ان کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے سرزمین کا دفاع کرنے کی پوری کوشش کی۔ قلعہ کشک اس وقت بری طرح تباہ ہوا جب ہندوستان میں خلجی خاندان کے پہلے بادشاہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی نے 1290 میں حملہ کیا۔ تب تک خلجی نے جنگجو راجپوتوں کو شکست دی اور وہ نقل مقامی پر مجبور ہو گئے۔ قلعہ کشک کلنکہار میں ایک قابل سیاحتی مقام ہے جو چکوال کے قریب ایک تاریخی مقام کی سیر کے لیے آپ کو قلعہ کشک کا دورہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، تخت بابری۔ تخت بابری ایک تاریخی مقام کی نشاندہی کرتا ہے جو کلنکہار میوزیم کے پیچھے واقع ہے۔ یہ مقام چکوال سے 25 کلومیٹر جنوب مغرب اور موٹر وے کے ساتھ واقع ہے۔ تخت بابری ایک اونچی زمین پر بیٹھا ہے جو ایک پتھر ہے جسے مغل بادشاہ بابر نے کابل سے اترتے ہوئے اپنی فوج سے خطاب کرنے کے لیے کاٹا تھا۔ قابلی واپسی پر اس نے کوہ جود نامی علاقے پر قبضہ کرنے چاہا۔ اپنی فوج کو اگلی جنگ کے لیے ترتیب دینے کے لیے مغل بادشاہ نے ایک بلند مقام پر بیٹھا چاہا۔ اس طرح تخت بابری موروث وجود میں آئے۔ آثار قدیمہ کے مقام پر جانے کے لیے تخت بابری کو مت چھوڑیے، یقینی بنائے۔ نمبر 6، کلنکہار جھیل۔ کلنکہار جھیل ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے جو کلنکہار کو دیکھنے کے لیے جگہ بناتی ہے۔ یہ جھیل چکوال سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کی بلندی 1000 فٹ ہے۔ جھیل کا حجم 8 کلومیٹر ہے اور اس کی گہرائی 5 فٹ ہے۔ یہ جھیل کو محکمہ وائلڈ لائف اینڈ پارک پنجاب نے قلعوں کے لیے محفوظ اور مقام قرار دیا ہے۔ جھیل پہاڑوں قریب مولڈ سے گھیرے ہوئے ہے جہاں آپ جھیل اور پہاڑوں کے نظارے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور مولڈ میں آرام کر سکتے ہیں۔ کلنکہار جھیل کو چھوٹی نمک کی زیادہ ذخیرے کی وجہ سے نمکین پانی کی جھیل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تقریباً چند گز کے فاصلے پر باغ صفا آتا ہے جو برصغیر کا پہلا مغلیہ باغ ہے۔ ایک بار جب آپ باغ میں داخل ہوں گے تو آپ کارے پانی کی جھیل کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے جو کہ نمک کی کان ہے۔ قریب ہی شہر میں نمکین جھیل کا دورہ کرنے کے لیے کلنکہار جھیل کو مت چھوڑیے۔ نمبر 7، کٹاس راج مندر۔ کلنکہار میں تاریخی مقامات اور لاوارث مندروں سے بھرا پڑا ہے جس میں کٹاس راج مندر ہندو لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو مندروں کو قلعہ کٹاس کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کئی ہندو مندروں پر مشتمل ہے جو پیدل چل کر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کٹاس راج مندر کلنکہار کے قریب واقع ہے اور اس کی اونچائی 2000 فٹ ہے۔ یہ کمپلیکس سڑک کے ذریعے 100 کلومیٹر دور ہے اور ہندو کے لیے سب سے مقدس یاترا کی نشاندہی کرتا ہے۔ کٹاس راج مندر ہندوؤں اور سکھوں کا ایک مقدس مقام چھوڑتا ہے جس میں سکھوں کے بانی گرو نانک اس مندر کا دورہ کیا تھا اور سکھ شہنشاہ رنجیت سنگھ یاترا بھی باقاعدگی سے پرفارم کرتے تھے۔ مندر میں ایک مقدس تالاب چھوڑا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تالاب شیو کے آنسو سے اس کی بیوی سستی کی موت کے بعد بھرا گیا ہے۔ 2012 میں باغات اور قریبی سیمنٹ فیکٹری کے استعمال کی وجہ سے پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے بعد حکومت نے پانی کی سطح بحال کرنے کے لیے سیمنٹ فیکٹری بند کر دی۔ اس مقدس ہندو یاترا کو دیکھنے کے لیے آپ کو کٹاس راج مندر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 8، کلنکہار میوزیم۔ کلنکہار میوزیم چکوال میں شہر کی مجموعی پس منظر کے بارے میں آگاہی کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ میوزیم 2008 میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں مختلف فورسز دکھائے گئے ہیں جو 50 ملین سال پہلے واپس لیے گئے ہیں۔ فوز کے علاوہ میوزیم میں مختلف نمونی گیلریاں، جانور، سکے، زیورات، برتن اور چکوال کی روایتی اشیاء کی نمائش کی گئی ہے۔ گیلریوں میں سندھ اور گندھار کی نمائش کی گئی ہے جو 7000 سے 1500 قبل مسیح تک کی ہے اور پہلی صدی سے 7ویں صدی عیسوی تک قبل اور تاریخ۔ میوزیم میں سکوں کا مجموعہ ہے جو 5ویں صدی قبل مسیح کی ہے۔ کلنکہار کے بارے میں علم ہوا اور تاریخ پس منظر سے بھرپور جگہ کا دورہ کرنے کے لیے آپ کلنکہار میوزیم کے مختلف ڈسپلے سے لطف اندوز ہوں گے۔